ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور یہ ہے پروگرام درس تراویح، 7ویں تراویح اور 7واں سپارہ۔ اس سے پہلے کہ ہم درس تراویح شروع کریں، حصول برکت کے لیے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحته یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 7ویں سپارے میں حضرت نجاشی کا قبول اسلام بھی موجود ہے، قسم کی اقسام اور احکام کا ذکر ہے، غیر ضروری سوالات سے بچنے کا حکم دیا گیا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے، آسمانی دسترخوان، قدرت الہیہ، کفار کا نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، ابراہیم علیہ السلام کی معراج، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح فرمانا، شرک کی نفی، ان سب چیزوں کا بیان جو ہے اس 7ویں سپارے میں موجود ہے۔ آئیے چند ایک پر مختصر بات کرتے ہیں۔ حضرت نجاشی کا قبول اسلام۔ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں مہاجر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مشرکین مکہ کا وفد موجود تھا تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تمہاری کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیات بینات تلاوت فرمائیں کہ جن میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر موجود تھا، اور اسے سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسی طرح جب حبشہ کے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تو وہ بھی زار و قطار رونے لگے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو ان آیات بینات میں حضرت نجاشی کا جو قبول اسلام ہے اس کا گویا کہ ذکر کیا گیا، قسم کی اقسام اور احکام بیان کیے گئے۔ اس پارے میں آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا،
یمین منعقدہ کون سی قسم ہے؟ یمین من قسم منعقدہ، جو منعقد ہونے والی ہے، جو یعنی منعقد ہو جاتی ہے، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جسے پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی ہوتا ہے۔ یمین منعقدہ سے مراد وہ قسم ہے کہ جس میں کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ میں خدا یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا میں قسم کھاتا ہوں، یا میں رحمان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یا فلاں کام میں کروں گا، اس کا تعلق جو ہے مستقبل کے ساتھ، کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا۔ اب اگر وہ قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، یعنی اس نے اپنی قسم کو پورا کیا ہے۔ اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے، یعنی اس بات پر قائم نہیں رہتا، یعنی جو کہا تھا بالکل اس کے اگینسٹ کرتا ہے، اس کے برعکس کرتا ہے، تو فقہی اصطلاح میں اسے حانث کہا جاتا ہے، یعنی اس بندے نے اپنی قسم کو توڑ دیا۔ اور جب بندہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اسی پارے میں اس کا کفارہ کیا ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ کفارہ کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، یعنی یہ یمین منعقدہ کا ذکر ہے۔ تو ایسی قسم کا کفارہ فرمایا 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجہ کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی غلام آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ تو اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق، یعنی درمیانے معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا، صبح اور شام، یا ان کے پیسے دے دینا۔ جو عام طور پہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر اگر دے دیا جائے تو صبح اور شام کا جو کھانا ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے، یعنی 10 لوگوں کو صبح اور شام کا پیسہ دے دیا جائے اور ایک ہی دن میں دیا جائے۔ اور اگر ایک کیوں دینے چاہتے ہیں تو 10 دن لگاتار دیا جائے، بیچ میں گیپ نہ ہو۔ اگر گیپ پڑ گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے 10 دن کرنے پڑیں گے۔ تو فرمایا یا ان کو لباس دینا، یعنی کپڑے پہنا دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ لیکن آج کل غلام آزاد کرنے والی صورت آج کل نہیں پائی جاتی۔ اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو، یعنی بہت غریب ہے، مفلوق الحال ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے کیا حکم ہوگا کہ نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے، خود اپنے کھانے سے مجبور ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے کہ ایک وقت کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اپنا ستر چھپا ہے، مزید اس کے پاس اور موجود ہی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اسے توڑنے میں عافیت ہوتی ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کہ جو قسم کھائے اور وہ اس کے غیر میں بھلائی دیکھے تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ دے دے۔ کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہے، نہ کہ پہلے۔ قسم ٹوٹ گئی تو اب کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات پر قسم کھائی ہو
کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے اس کے لیے منع ہے، جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، کہ واللہ یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے ساتھ میل ملاقات نہیں رکھوں گا، بات نہیں کروں گا، اپنے بھائی سے کہتا اپنی بہن سے، حالانکہ صلہ رحمی لازم ہے، یہ قطع تعلق کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ قسم توڑ دے اور صلہ رحمی کرے، کیونکہ رب قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جو قسم ہے یہ توڑنا ہی پھر لازم ہوگی کہ قسم توڑ دی جائے اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے 7ویں سپارے میں موجود ہیں۔ یوں ہی اس کے ساتھ غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، اس سے منع کیا گیا کہ اگر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم پر ظاہر ہو جائے تو تمہیں ناگوار ہوں گی۔ یہاں پر یہود کی مثال دی گئی کہ وہ اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے جوابات آنے پر پھر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور ان پابندیوں کو وہ پھر پورا نہ کر پاتے تھے۔ تو اس لیے بہتر نہیں کہ غیر ضروری سوالات کیے ہی نہ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر جب ظاہر کی جائیں تو تمہیں پھر بری لگے گی، ناگوار معلوم ہوں گی، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، آیت نمبر 110، آیت نمبر 111۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں یعنی جھولے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور پختہ عمر میں بھی کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر کیا، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا دینا، اس میں جان ڈال دینا، مادر ذات اندھے اور برس کے جو مریض ہیں ان کو شفا یاب کر دینا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں، ان نعمتوں کی یاد دہانی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کرائی گئی۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ارشاد فرمائے جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر
میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نبینا اور سفید داغ والے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کافر تھے اسے جادو کنسیڈر کرنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر جادو کا حکم لگانے لگے۔ تو یہ کفار کی فطرت ہے کہ جو معجزات دیکھتے اس کے اوپر جادو کا حکم لگانے کی کوشش کرتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی ساحر کہتے، اپنے الفاظ اپنے پاس سے لے آتے، اور یہ کفار کی شروع سے ہی یہ فطرت رہی ہے، یہی انداز رہا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی سپارے میں آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ کے ساتھیوں نے یہ عرض کی کہ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان بطور نعمت ہمارے اوپر اتار دیا جائے، نازل کیا جائے، اس میں سے پھر ہم کھائیں گے اور ایک قلبی اطمینان جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل فرماؤں گا، مگر پھر جو شخص اس نعمت کو دیکھنے کے بعد بھی کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد سورۃ الانعام بھی اسی پارے میں ہے۔ سورۃ الانعام یہ 20 رکوع رکھتی ہے اور 165 آیات بینات ہیں۔ انعام اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ عربی میں مواشیوں کو، چوپایوں کو انعام کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مواشیوں میں بتوں کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے، بتوں کو حصہ دار ٹھہرایا کرتے تھے، اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دے لیتے اور چند جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیتے۔ یعنی جانوروں کو حرام اور حلال یہ خود اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے قرار دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے چونکہ انعام کا ذکر ہے، مواشیوں کا ذکر ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو بھی سورہ انعام کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین اور ظلمت و نور کو پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا جو وقت ہے وہ مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر و باطن ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ جو ظاہر ہے
وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو باطن ہے، جو پوشیدہ ہے، وہ بھی اس کے سامنے، وہ ہر عمل سے باخبر ہے، ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں کفار کا جو نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا گیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے بیٹوں کو ایک بڑے مجمع میں پہچان جاتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، جس طرح وہ بیٹے اس بندے کے لیے بالکل واضح ہوتے، بڑے مجمع میں بھی انسان پہچان لیتا یہ میری اولاد ہے۔ اور میں اسی طرح یہ حضور کے بارے میں پہچانتے، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے پہچانے رسول ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جب وہ جانا پہچانا رسول ان کے پاس آ گیا تو انکار کر بیٹھے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور جانے پہچانے رسول تھے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہود کے عالم تھے، آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ بات کہی کہ یہود جو ہیں یہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود تو اس سے بھی زیادہ، یعنی ہم تو اس سے بھی زیادہ جاننے والے تھے، کیونکہ پہلے آپ یہود کے بڑے عالم تھے، پھر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اس طرح کہ بچوں کے بارے میں تو ہم عورتوں کی گواہی سے پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری اولاد ہے، کیونکہ انسان اس وقت اپنی بیویوں کے پاس تو نہیں ہوتا کہ جب انہیں رب کائنات نے اولاد دی ہوتی ہے۔ بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے، عورتیں گواہی دیتی ہیں اور کہتی اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، اور انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو آپ کہنے لگے اپنے بچوں کو تو ہم عورتوں کی گواہی سے پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اللہ کی گواہی سے ہے۔ گویا ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جس ذات کے بارے میں گواہی خود رب کائنات دیتا ہے اس کی پہچان کیسی ہونی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ پھر اس معراج ابراہیمی علیہ السلام کا مقصد بھی بیان کیا کہ ہم نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائیں کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے بالکل کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے چھپا نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم معراج ہوئی۔
مگر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی بڑھ کر معراج ہوئی، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مراتب پر فائز ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم کی اصلاح کرنے کا جو انداز تھا اسے بھی ذکر کیا گیا اور شرک کی نفی کر دی گئی۔ مزید چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اس بارے میں موجود ہے، کوشش کیا کریں، وقت نکالا کریں، رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے ان پاروں کا خلاصہ مطالعہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔